والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صدق اللہ العظیم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ عشرۂ رحمت کا آخری دن ہے، مگر رحمت کا آخری دن نہیں ہے۔ رمضان کا جو مہینہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلے 10 دن رحمت کے، اگلے 10 دن مغفرت کے، اور پھر اگلے 10 دن دوزخ سے آزادی کے ہیں۔ یہ رمضان کے شرف اور اس کی فضیلتیں ہیں کہ اس کے پہلے 10 دن جو رحمت کے قرار دیے گئے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان 10 دنوں میں پروردگار کی رحمت کا سمندر جوش مار رہا ہے۔ تو رمضان کے ان 10 دنوں میں آج آخری دن ہے، مگر اللہ کی رحمت کا آخری دن نہیں ہے۔ اس کی رحمتیں تو زندگی بھر، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی۔ وہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی رحمت کو روک لے، نظام کائنات برباد ہو جائے، ہر چیز تباہ ہو جائے، ساری دنیا کا نظام قائم ہے بس اللہ کی رحمت پر۔ اور اسی کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، زوجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ ہمیں گفتگو آپ کے وصال کے حوالے سے بھی کرنی ہے، آپ کی ذات کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن اس گفتگو کا جو آغاز ہوگا وہ براہ راست حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں شروع نہیں کرنے والا۔ ایک اور نقطے پہ آپ کو لے کے جانا ہے اور وہاں سے مجھے ادھر کو آنا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے شاید بعد میں کھل جائے کہ ایسا میں کیوں کر رہا ہوں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد پروردگار نے یہ بتایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کے لیے 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو عبادت شوق سے کی جاتی ہے یا عبادت خوف سے کی جاتی ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عبادت یا شوق سے کی جاتی ہے یا خوف سے کی جاتی ہے۔
جس کی رحمتوں کی پہچان ہو جائے اس کے قریب ہونے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے قہر کا اندازہ ہو جائے اس کے قہر سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت دو طرح کی ہے، رحمت کا راستہ بھی ہے، قہر کا راستہ بھی ہے۔ ایک طرف وہ رحمان اور رحیم ہے، ایک طرف وہ جبار و قہار ہے۔ پروردگار کی رحمت کو جب کوئی بندہ دیکھتا ہے تو اس کی طرف بڑھتا ہے، خدا کی محبت دل میں آتی ہے، اس کے قریب ہونے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہ شوق بندے کو خدا کی عبادت کے مسلح پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ مگر جب بندے کی نظر اللہ کے قہر پہ ہوتی ہے، اللہ کے غضب پہ ہوتی ہے، اللہ کے عدل پہ ہوتی ہے، تو ہر چیز کانپنا شروع کر دیتی ہے، ڈر جاتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر خوف بھی اسے عبادت کے مسلح پہ لے آتا ہے، اور بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ گزار ہو جاتا ہے، پروردگارا اپنے غضب سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ عبادت کے یہ دو راستے ہیں، ایک شوق کا راستہ، ایک خوف کا راستہ۔ جوں جوں کسی کو اللہ کی رحمت اور محبت کا پتہ زیادہ چلتا جائے، تو وہ اللہ کے قریب ہونے کا شوق اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنا جتنا وہ اللہ کے غضب کو اور اس کی بے نیازی کو جانتا چلا جائے، تو اس کے اندر اللہ کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اسے ظاہر یہ ہوا کہ شوق ہو یا خوف ہو، دونوں کی بنیاد اللہ کی معرفت پر ہے۔ کوئی اللہ کو کتنا پہچانتا ہے اور کیسے پہچانتا ہے؟ جب وہ اللہ کی رحمتوں کو پہچانتا چلا جاتا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے نعمتیں دیے جا رہا ہے، میری خطاؤں کے باوجود مجھے معاف کیے جا رہا ہے، میری عزتیں بڑھائے جا رہا ہے، یہ باتیں جتنی کوئی بندہ پہچانتا جاتا ہے، اللہ کا شوق اس کے دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ذات بے نیاز بھی بڑی ہے، بڑے بڑوں کے پتے کانپتے ہیں اس کے خوف کے سامنے، بڑی بڑی عظمتوں والے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اس کے خوف سے۔ میدان معاشر میں ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں نفسی نفسی، مولا مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اس کے خوف سے ہر کوئی کانپتا ہے۔ جتنا کوئی اس کو پہچانتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا خوف اس کے دل میں بیٹھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا شوق اس کے دل میں بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ عبادت کی بنیاد یا شوق اور خوف ہے، اور خوف اور شوق کی بنیاد اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہے۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل امید ہے نہیں پیش آئی ہوگی۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، اس نقطے کو آپ سمجھیں گے تو ہم آگے چل سکیں گے۔ جتنا اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی چلے جائے گی، اتنا ہی ہمارا شوق بڑھتا جائے گا، اتنا ہی ہمارا خوف بڑھتا جائے گا، اور ہم اللہ کی عبادت میں اتنے ہی زیادہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کی شرط ہے خوف اور شوق، ان کی بنیاد ہے معرفت۔ تو لازمی بات ہے کہ اللہ بندوں اور جنوں کو، انسانوں اور جنوں کو اپنی معرفت عطا کرے گا، تاکہ وہ اسے پہچانے اور اس کی عبادت میں آگے آتے جائیں۔ کیونکہ عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ معرفت، پہچان، اللہ کی پہچان۔ عبادت کی شرط ہے معرفت۔ جب اللہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر لازم ہوگا کہ پروردگار ان کو اپنی معرفت بھی عطا کرے گا، تاکہ یہ میری عبادت میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہاں سے آگے ہماری گفتگو ہے۔ طریقہ طے پا گیا کہ اللہ اپنی عبادت کے لیے بندوں کو اپنی معرفت عطا کرے گا، اپنی پہچان عطا کرے گا۔ جب اللہ نے بندوں کو اپنی پہچان عطا کرنی ہے تو لازم ہے بندہ جدھر جدھر دیکھے اللہ اللہ اسے نظر آئے۔
بندے کی نگاہ جدھر جائے یا تو اسے رب کی قدرت نظر آئے یا رب کا نام نظر آئے، رب کا جلال نظر آئے، رب کا جمال نظر آئے. یہ قانون ہو گیا، تبھی تو اسے معرفت حاصل ہوگی، اور جب معرفت حاصل ہوگی تو وہ عبادت کرے گا. عجب معاملہ ہے، پیدا عبادت کے لیے کیا، عبادت کی بنیاد اپنی معرفت تھی، مگر پہلا انسان آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے شیش، یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، میرے بیٹے شیش تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے. میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد. وصیت یہ ہے کہ تو جب بھی اللہ کا ذکر کرے ساتھ محمد کے نام کا ذکر بھی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. فإنی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش وأنا بین الروح والتین، میں نے یہ نام لکھا دیکھا ہے عرش کے ستونوں پر جب ابھی میرے جسم میں روح بھی پوری طرح داخل نہیں ہوئی تھی. ثم انی طفت السماوات، آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا اس حدیث کو سمجھنے کے لیے. ثم انی طفت السماوات، میرے بیٹے پھر میں آسمانوں میں پھرتا رہا ہوں. فلم ارى في السماوات موضعا الا رأيت اسم محمد مکتوبا علیہ، میں نے آسمانوں میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں دیکھی جہاں محمد کا نام لکھا نہیں دیکھا. پھر میرے پروردگار نے مجھے جنت میں رکھا. فلم ارى في الجنة قصرا ولا غرفا الا رأيت اسم محمد مکتوبا علیہ، میں نے جنت کے جس محل کو دیکھا، اس محل کے جس کمرے کو دیکھا، نام محمد وہاں لکھا دیکھا. میں نے یہ نام محمد لقد رأیت اسم محمد مکتوبا علی ورق قصب اجام الجنہ وعلی ورق شجرت طوبہ وعلی ورق سدرۃ المنتہی وعلی اطراف الحجب وبین اعین الملائکہ وعلی نحور الحور العین. میرے بیٹے شیش، میں نے محمد کا نام لکھا دیکھا ہے جنت کے سارے جنگلوں کے سارے درختوں کے سارے پتوں پر. میں نے سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر محمد لکھا دیکھا ہے. میں نے شجر طوبہ کے ہر پتے پر محمد کا نام لکھا دیکھا ہے. اللہ کے نورانی پردوں میں سے ہر پردے پر میں نے محمد کا نام لکھا دیکھا ہے. فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان محمد لکھا دیکھا ہے. حوروں کے سینوں پر محمد کا نام لکھا دیکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان احمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری. کس کا نام لکھا دیکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بڑی توجہ اب چاہیے، اس حدیث کو ذرا سمجھیے گا. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آسمان میں جگہ جگہ محمد کا نام لکھا دیکھا، یہ نہیں. جملہ کیا ہے؟ فَلَمْ أَرَ فِي السَّمَاوَاتِ مَوْضِعًا إِلَّا رَأَيْتُ اسْمَ محمد مکتوبًا علیہ، میں نے آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں محمد کا نام لکھا ہوا نہیں. اگر کہتے نا کہ جگہ جگہ لکھا دیکھا ہے تو معنی یہ ہوتا یہاں بھی لکھا تھا، وہاں بھی لکھا تھا، وہاں بھی لکھا تھا. ان دو ناموں کے درمیان کتنی جگہ خالی ہے؟ یہاں لکھا ہے وہاں لکھا ہے، تو بیچ والی جگہ تو خالی ہو گئی. اگر وہ کہتے میں نے جگہ جگہ لکھا دیکھا ہے تو معنی یہ تھا کہ بیچ میں جگہ خالی ہے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا مگر درمیان میں جگہ خالی ہے. آدم علیہ السلام کا جملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی دیکھی ہی نہیں جہاں محمد کا نام لکھا ہوا نہیں دیکھا. اس کا معنی کیا ہوا؟ آسمان میں ہر جگہ پر یہاں بھی محمد، وہاں بھی محمد، وہاں بھی محمد، وہاں بھی محمد، چپے چپے پر محمد. دیکھ رہے ہیں؟ اب جنت میں آ جائیں، جنت کے ہر محل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر محل کے ہر کمرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کافی تھا اگر صرف محل پہ دروازے پہ لکھ دیا جاتا، مگر محل کے دروازے کو کافی نہیں سمجھا. اس محل کے اندر جتنے کمرے ہیں ہر دروازے کے اوپر محمد. اس کا معنی کیا تھا؟ جب تو اپنے محل میں آئے تو تیرے سر پہ محمد کے نام کا سایہ ہو، جب تو اپنے محل کے ہر کمرے میں جائے تو تیرے نام پر محمد کا سایہ ہو. اچھا یہ تو سایہ تو ہے جنت میں جانے کے بعد.
آدم کی نظر پڑ رہی ہے جدھر جدھر، وہاں وہاں لکھا ہے نام محمد۔ محلوں کو چھوڑا، کمروں کو چھوڑا، جنت کے درختوں پر نظر گئی، اگر کیلے کا درخت دیکھا تو ہر پتے پر محمد، سیب کا درخت دیکھا تو ہر پتے پہ محمد، جیر کا درخت دیکھا تو ہر پتے میں محمد، پوری جنت کو پھر کے دیکھا، گنے درختوں پر محمد، سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر محمد، شجر طوبہ کے پتے پتے پر محمد۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، پروردگارا تو نے فرمایا تھا میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، ہم نے کہا عبادت کی شرط معرفت ہے، تو اپنی پہچان دے تاکہ دنیا تیری عبادت کرے۔ پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا اور پہچان محمد کی دے رہا ہے۔ پیدا اپنی عبادت کے لیے اور معرفت محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا مطلب تھا؟ ہر جگہ اللہ بھی تو لکھا جا سکتا تھا، آسمانوں پر آدم کو نظر آتا، جدھر دیکھتا ہوں اللہ اللہ اللہ، ہر جگہ جنت میں ہر جگہ اللہ اللہ اللہ، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کی نگاہ میں اللہ کا نقش بیٹھ جاتا۔ طریقہ تو یہ ہوتا، لیکن ایسا کیا نہیں ہے۔ عبادت اپنی کروانی تھی تو پہچان بھی اپنی کرواتا، ایسا نہیں کہ پہچان محمد عربی کی کروائی جا رہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ جس کا نام میں نے ہر جگہ لکھا ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے یہ مجھے کتنا پیارا ہے، یہ کتنا محبوب ہے۔ پروردگارا یہ کیوں کیا ایسا؟ تو نے اپنا نام لکھنے کی بجائے محمد کا نام کیوں لکھا؟ اس طرح تو معرفت محمد کی آئے گی، پہچان محمد کی آئے گی، دل میں یہ آئے گا محمد تیرے سب سے بڑے محبوب ہیں، ہمیں معرفت مقام درجے کا پتہ تو چلے گا محمد عربی کا۔ معرفت تو نے اپنی دینی تھی، یہ معرفت محمد کی دے رہا ہے۔ عبادت تو نے اپنی کروانی تھی، پہچان محمد کی کیوں؟ رب یہی بتانا چاہتا ہے، وہ فرماتا ہے اس لیے میری عبادت جس کو کہتے ہیں وہ محمد کی غلامی کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان احمد مصطفیٰ، شان احمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ میں یہی تو بتا رہا ہوں، جو میری عبادت ہے وہ کچھ اور نہیں ہے، اس طرح کرنا ہے جیسے محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بندہ اپنے طریقے سے عبادت کر لے، رسا باندھ کر کنویں سے لٹک جائے، اللہ اللہ کرتا رہے، زندگی بھر کرتا رہے، رب کہتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے تو وہ طریقہ پسند ہے جو میرا محمد کر رہا ہے۔ کوئی شخص زندگی بھر کا روزہ رکھ لے، آج سے لے کے جب تک مرتا نہیں کچھ کھاؤں گا نہیں کچھ پیوں گا نہیں، رب کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے، ویسے روزہ رکھ جیسے میرے محمد نے رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں ایک ٹانگ پر خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، میں لیٹ کر خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، رب کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے، طواف کعبے کا ویسے کر جیسے میرے محمد نے کیا ہے۔ قرآن میں ارشاد کر دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محمد ان کو بتا دو، فرما دو، قل کہہ دو، ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کو عبادت کا بس وہی طریقہ پسند ہے جس پر محمد چل کے گئے ہوئے، راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام رب کی عبادت ہے۔ یہی قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت اگر کسی نے کرنی ہے تو محمد کی فرما برداری کرنی ہوگی، غلامی مصطفیٰ کی کرنی ہوگی، حضور کا غلام بن کے جینا ہوگا۔ رب کہتا ہے میری عبادت کچھ اور نہیں ہے، بس جو محمد کرتا ہے نا اسے دیکھو ویسے کرتے چلے جاؤ، یہی میری عبادت، میری عبادت محمد۔ پوچھا قرآن میں حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو،
اصحاب رسول گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیسے قائم کرنی ہے؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا پہلے قیام کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدے کرنا، یوں پڑھنا نہیں۔ آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز قائم کرو جیسے مجھے قائم کرتا دیکھو۔ جس طرح پڑھتے ہوئے مجھے نماز دیکھو گے ویسے کرتے چلے جاؤ گے تو تمہاری نماز ہوگی۔ طریقہ وہ ہے جو محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کی عبادت یہی تو ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ وہ کہتا ہے ساری باتیں بعد کی ہیں، غلامی مصطفیٰ یہ اللہ نے اصل بنا کے رکھی ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ تم محمد کا غلام ہے کہ نہیں۔ وفاداری محمد یہ دین کا تقاضا ہے، حضور سے وفا یہ دین کا مطالبہ ہے۔ حضور کے لیے اپنا تن من دن لگا دینا یہ دین کا مطالبہ ہے۔ حضور کی وفا صرف حضور کے لیے جان قربان کرنے کا نام نہیں، وہ تو آخری مرحلہ ہے۔ پتہ نہیں وہ نصیب میں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ کس کو یہ سعادت ملتی ہے کہ محمد عربی کی عزت و ناموس کی خاطر اس کی گردن کٹ جائے؟ یہ سعادتیں تو بڑے شرف کی ہیں، یہ تو بڑے اعلیٰ مقامات ہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ بندوں کو چنتا ہے، ہر بندے کا معاملہ نہیں ہے۔ مگر وفا صرف یہی نہیں ہے، وفا صرف گردن کٹوانے کے آخری درجے کا نام نہیں۔ حضور جو فرمائے آپ کے ہر حکم پر لبیک کہنا یہ وفا محمد کہلاتی ہے۔ سرکار کے ہر حکم پر لبیک کہنا، آپ کا جو فرمان ہو لبیک اس کے آگے کہنا، میں حاضر ہوں آقا، آپ کا حکم سارا کھو پر۔ قرآن مجید کہتا ہے سمعنا واتانا۔ اصحاب رسول کی شان یہ تھی، کہتے تھے حضور آپ کا حکم سنا، اب یہ ہم مان کے دکھائیں گے، آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ سننے اور ماننے میں لمحہ بھر کا فرق نہیں ہونا چاہیے، ادھر سنا ادھر اس پہ عمل، یہ وفا ہے۔ حضور کے ساتھ وفا اصل دین ہے، بنیاد دین ہے۔ یہ وفاداری صرف گردن کٹوانے کا نام نہیں، یہ جملہ میرا سننا، میں یہاں سے کہیں جانا چاہتا ہوں۔ صرف گردن کٹوانا، صرف جان دینا وفا ہے، اعلیٰ درجہ ہے وفا کا، مگر وہ تو تب ہے جب اس کی ضرورت پیش آئے۔ جب تک اس کی ضرورت پیش نہیں آتی اس سے پیچھے بھی تو وفا کے سارے ہی درجے اعلیٰ ہیں۔ حضور کے ہر حکم پہ لبیک کہنا، حضور کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جانا، یہ وفا ہے۔ اب حضور کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو جانا، حضور کے ہر حکم پر لبیک کہنا، یہ بھی تو تب ہی ممکن ہوگا جب کسی کو حضور کی پہچان ہوگی۔ جب کوئی حضور کے مقام و مرتبے کو جانتا ہوگا تبھی تو ہر فرمان پہ لبیک کہہ سکے گا۔ اور جس کے دل میں محمد عربی کی عزت نہیں ہوگی وہ حضور کے فرمان پہ لبیک کہہ کیسے سکتا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کہنے کے لیے محمد کی عزت کو اپنے دل میں جگہ دینی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے اقبال کی طرح آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، اور ہماری اگر کوئی عزت ہے دنیا میں تو محمد کے نام کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، من سب نبیًا، من سب نبیًا فاقتلوہ، فاقتلوہ۔ اچھا میرا موضوع یہ نہیں ہے، یہ درمیان میں بات آ رہی ہے، موضوع کہیں اور ہے، ادھر جانا ہے اور وقت بھی بڑا تھوڑا ہے، تو میرے ساتھ رہیے گا بڑی توجہ سے، اور رفتار بھی ذرا آپ کو تیز کرنی ہوگی۔ حضور کے ہر حکم پر لبیک کہنا وفا ہے، حضور کے ساتھ لگ کے کھڑے ہونا وفا ہے۔ اب جتنا کوئی حضور کی عزت میں آگے بڑھے گا اتنا ہی وفا کا جذبہ زیادہ ہوگا، جتنا کوئی حضور کے مقام کو سمجھے گا، حضور کی محبت میں آگے بڑھے گا، اتنا ہی وفا کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ حضور کی پہچان حاصل ہوئی لوگوں کو جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا،
پتہ تو تب چلا نا یہ اللہ کا نبی ہے، مرتبے عزتیں تو تب پتہ چلی جن کو پتہ چلا اعلان نبوت کے بعد بلند ترین مرتبہ والے وہ بھی ہیں، مگر جن کو اعلان نبوت سے بھی پہلے پتہ چل گیا محمد کا مقام کیا ہے، وہ بھی تو تھے کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ان کو پہلے سے پتہ تھا محمد کا مرتبہ کیا ہے۔ یار دو ہستیاں ایسی ہیں جتنے لوگوں کو حضور کے نبوت کے اعلان سے پہلے، جتنے لوگوں کو بھی پہلے اعلان نبوت سے پہلے حضور کے مقام کا اندازہ ہوا نا، اندازہ پتہ تو یہاں کسی کو لگ ہی نہیں سکتا، اندازہ ہوا نا کہ حضور کا مقام کیا ہے، ان سارے لوگوں میں سب سے بڑے دو نام ہیں، ایک نام حضرت ابو طالب کا ہے، دوسرا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ جتنے لوگ حضور کو نبوت کے اعلان سے پہلے پہچان گئے تھے ان میں سب سے بڑے دو نام ہیں، ایک حضرت ابو طالب کا نام اور ایک سیدہ خدیجہ کا نام۔ حضرت ابو طالب کا تو آج موضوع نہیں، ہم جا رہے ہیں سیدہ خدیجہ کی طرف علیہ السلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کب پتہ چلا کہ محمد کون ہے، کیسے پتہ چلا، وہ وقت کون سا تھا جب ان کو مقام و مرتبے کا پتہ چلا، اور پھر کیسی وفا نبھائی ہے سیدہ خدیجہ نے حضور کے ساتھ۔ مجھے یہاں سے بھی کہیں اور جانا ہے، میری منزل کہیں اور ہے، مگر ادھر راستہ بھی یہی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا اسی مکے میں رہتی ہیں جس میں سرکار پیدا ہوئے، اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جس کے ساتھ تعلق سرکار دو عالم کا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں ایک نام آتا ہے قصی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ یہ جو قصی ہے یہ حضور کے شجرہ نسب میں ہے، اور یہی قصی حضرت خدیجہ کے شجرہ نسب میں ہے، یعنی قصی پر آ کر دونوں کے شجرہ نسب مل جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اسی مکے میں زندگی بسر کر رہی ہیں، اور مکے میں جب سے حضور پیدا ہوئے ہیں پورے مکے میں سرکار کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر طرف۔ پہلے لوگ حضور کو دیکھتے تھے عبد المطلب کی چارپائی پر بیٹھا ہوا، کبھی ابو طالب کے کاندھوں پر بیٹھا ہوا، اور پھر لوگوں نے دیکھا حضور کو مکے کی گلیوں میں پھرتا ہوا، مگر سارے مکے والے جانتے تھے پورے مکے میں اتنی عزت والا کوئی نہیں جتنا محمد عزت والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مکے والے، دشمنی تو اس دن ہوئی جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے تو بڑے سے بڑا بندہ جو بعد میں بڑے سے بڑا کافر بن گیا ہو، پہلے تو وہ بھی حضور کے نام کو سلام کرتا تھا، مانتا تھا، جانتا تھا اس سے بڑی مقدس ہستی کوئی بھی نہیں ہے۔ سارے لوگوں کو پتا تھا یہ کسی بت کو سجدہ کرنے نہیں آتا، مگر کبھی کسی نے محمد کو پہلے کہا بھی نہیں کہ آہا سجدہ کر۔ یہ تو 40 سال کے بعد ہے نا جب سرکار نے مخالفت کی، تو اب سوال یہ ہوا ابو طالب تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اور یہ تو 40 سال کے بعد کی بات ہے۔ 40 سال پہلے کبھی ابو جہل نے بھی نہیں کہا محمد تو ہمارے بتوں کو سجدہ کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ محمد سجدہ نہ کرنے میں بھی اکیلے نہیں تھے، محمد تو سجدہ نہیں کرتے تھے، ادھر ابو بکر بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کرتا تھا، سیدہ خدیجہ بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کرتی۔ اچھا اب سرکار تو کسی بت کے پاس جاتے ہی نہیں ہے، سجدہ کرتے ہی نہیں ہے، دھوم مچی ہے۔ 40 سال سے پہلے ہر بندہ جو بعد میں کافر بلے ہوا ہو حضور کو صادق بھی کہتا ہے، امین بھی کہتا ہے۔ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، نہ مکے میں آپ سے زیادہ کوئی سچا نہ آپ سے زیادہ کوئی امانت دار۔ یہ دھوم پورے مکے میں ہے، خواہ کوئی آپ کا اب محبت رکھنے والا تھا یا محبت رکھنے والا نہیں تھا، ہر کوئی آپ کو صادق بھی مانتا تھا، امین بھی مانتا تھا۔ یہ شہرت صرف مکہ کی گلیوں میں نہیں، مکہ کے سارے گھروں میں بھی تھی، ہر گھر کے اندر رہنے والی عورتیں بھی جانتی تھی ہمارے مکے میں ایک ایسا شخص بھی ہے، پورا مکہ بتوں کا پجاری ہے مگر وہ کسی کی پوجا نہیں کرتا،
کسی بت کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ تک آیا ہی نہیں ہے، جس کا کردار اتنا صاف ہے کہ چاند کا چہرہ اتنا صاف نہیں جیسے محمد کا کردار صاف ہے۔ دنیا جانتی تھی، دنیا صرف جانتی تھی، حضرت خدیجہ کے دل میں تجسس تھا، ایک خیال پیدا ہوا، یہ کیا بات ہے کہ مکہ پورا کا پورا ایک طرف، محمد اکیلا ایک طرف۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا سرکار نے، ابھی کردار کی بات ہو رہی ہے۔ سارے مکے والے بتوں کو پوچھتے ہیں، محمد نہیں پوچھتے۔ سارے مکے میں ہر طرف ہر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کبھی نہیں بولتا۔ ہر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ کبھی نہیں کرتا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ ایسی وجہ کیا ہے کہ محمد ان کے ساتھ ملتا نہیں؟ یہ تجسس تھا۔ اسی تجسس کے تحت سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا، میں چاہتی ہوں محمد آپ میرا مال لے کے شام تجارت کو جائیں۔ اب جاننا چاہتی تھی وہ راز کیا ہے جو محمد عربی کے کردار کی بنیاد بنا ہوا ہے، وہ راز کیا ہے؟ سرکار نے ابو طالب سے بات کی، حضرت ابو طالب کہنے لگے بیٹے ہمیں تو ضرورت ہے آج کل کام کی، حالات بہت کمزور جا رہے ہیں، پیسے ملیں گے، جاؤ۔ خود لے کے حضور کو ابو طالب آئے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس، مگر پیشکش یہ حضرت خدیجہ کی ہے۔ اب سرکار جب آئے معاملہ طے ہو گئے، مجھے چونکہ مختصر بھی کرنا ہے، معاملات طے ہو گئے۔ جس وقت میسرہ کے ساتھ جو حضرت خدیجہ کا غلام ہے حضور رخصت ہونے لگے، سرکار الگ کھڑے ہیں، میسرہ کو الگ کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی میسرہ میں تجھے اس کے ساتھ بھیج رہی ہوں، تو 40 سال سے میرا غلام ہے، سارے قافلے جو تیرے ساتھ جایا کرتے تھے سردار تو ہوا کرتا تھا، مگر آج محمد پر تو سردار نہیں ہے، آج سردار یہ ہے تو نے ان کا غلام بن کے ساتھ جانا، مگر میں تجھے ایک خاص کام سونپ رہی ہوں۔ کام یہ ہے کہ تو نے سفر میں جو کچھ بھی دیکھا محمد عربی کی ایک ایک ادا آ کے تو نے مجھے بتانی ہے، یاد رکھنا کوئی بات بولنا نہ، اور مجھے ہر بات تو نے آ کے بتانی۔ اب میسرہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ حضور کی ہر بات کو وہ دھیان میں رکھے، لیکن میسرہ نے سفر میں 4 باتیں ایسی دیکھیں جس نے میسرہ کی عقل کو حیران کر دیا۔ 4 ایسے کام میسرہ نے دیکھے ہیں کہ جو ہی مکہ سے نکلے، روایت کہتی ہے عادت الغمامۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقامت فوق راسہ تظلہ، جس جو ہی مکے کی سرزمین سے نکلے ہیں سورج کی دھوپ میں اضافہ ہوا، بادلوں کے ٹکڑے اکٹھے ہوئے، محمد عربی کے سر پہ چھاؤں کر دیا۔ یہ پہلی بات تھی جو میسرہ نے محسوس کی، دل میں سوچا اتفاق ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں چھٹ جائیں گے، مگر شام کے کنارے تک جاتے ہوئے یہ بادل سر سے نہیں ہٹے۔ میسرہ نے یہی دیکھا کہ جہاں جہاں محمد ہے اوپر بادلوں کا سایہ ہے، محمد کے ارد گرد ہر طرف دھوپ چڑھی ہوئی۔ شام کے قریب جب بصرہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں سے ایک درخت کے نیچے جب آپ جا کے تشریف فرما ہوتے ہیں، باقی لوگ اپنے سوار گھوڑوں اونٹوں سے سامان اتارنے لگ پڑتے ہیں۔ ایک خانقاہ گرجا جو بنا کے بیٹھا ہے راہب نستورہ اتر کے آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے من انتم، میسرہ سے پوچھتا ہے کون لوگ ہو تم؟ میسرہ نے کہا میرا نام میسرہ ہے، غلام و خدیجہ بنت خویلد، میں مکے کی خاتون خدیجہ کا غلام ہوں، مکے سے ہم آئے ہیں۔ اس نے کہا ما جاء بکم، آئے کیوں ہو، کدھر آئے ہو؟ اب یہ میسرہ کہتا ہے تجارت معانا نرید شام، ہمارے پاس کوئی تجارت کا سامان ہے، ہم شام کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا من حاضر رجل اللہ جی نزل تحت حاضر شجرہ، او اپنی اب چھوڑ کے بتا یہ کون ہے جو درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا ہے؟ اللہ نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اب تھوڑا وقت بڑا قلیل ہے، بات بڑی لمبی ہے، تھوڑی سی مختصر کر کے چلا جاؤں گا، سنتے جائیے گا۔ یہ میسرہ کیسے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھا ہے؟ میسرہ نے کہا ان کا نام محمد ہے، قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مکے سے ہی آئے ہیں،
पूछने लगा अफी ऐनई है हुमरा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी नजर आती है? अभी आंखें देखी नहीं आगे बढ़ के, क्या इनकी आंखों में सुर्खी नजर आती है? मैसरा ने कहा ला तो फारिकुहु अबदा, वो सुर्खी कभी आंखों से जाती ही नहीं है। इनकी आंखों में तो सुर्ख डोरे हैं, और जिनको देख के मेर अली शाह ने भी कहा था मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर रखी हिन मदबरियां। ये तो मदबरी आंखें हैं, हर वक्त रहती है। कहने लगा साथ मैसरा को लिया, दरख्त की तरफ बढ़ा, हुजूर के गिर्द चक्कर लगाया, कहने लगा या मोहम्मद अरफ्तु फी कल खसलात कुल्लाहा, मोहम्मद मैंने सारी खूबियां तुझ में देख ली हैं, एक खूबी रह गई है, फअउदिह ली अन कतफई का, जरा कंधों से कपड़ा तो हटा के दिखा दे। हुजूर ने अपने कंधों से कपड़ा हटाया, फाइजा बिखातमुन नबुव्वत यतलअलअ, जो ही नजर कंधों के पीछे पड़ी, राहिब ने देखा खत्म नबूवत मोहर चमके मार रही थी। मोहरे नबूवत फअक़बल युक़ब्बिलहु, उसने किसी से फिर पूछा कुछ नहीं, हुजूर के कंधों पर मुंह रख दिया और चूमना शुरू कर दिया। इधर से हटा सरकार के सामने आया, आपके माथे मुबारक पर बोसा दिया, फिर कदमों में गिर गया और कदमों को चूम के कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह नबिय्युल उम्मी अल्लज़ी बशर बिका ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। कहने लगा मैं गवाही देता हूं, आप गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप नबी उम्मी हैं, आप वही हैं जिनकी खबर हमें ईसा इब्न मरियम दे गए हुए। क्या कहा? फ़इन्नहु क़ाला, ईसा इब्न मरियम ने कहा था ला यंज़िलु बादी तहता हाज़िही शजरा इल्ला नबिय्युल उम्मी अल हाशिमी अल अरबी अल मक्की अल मदनी। क्या कह गए हैं ईसा अलैहिस्सलाम भी, पूरी नात पढ़ दी। फरमाया लोगों मैं इस दरख्त के नीचे बैठा हूं ना, आज मैं यहां से उठ रहा हूं, आज के बाद इस दरख्त के नीचे सिवाय मोहम्मद अरबी के कोई बैठ ही नहीं सकता। तवज्जो रहे, वक्त मुख्तसर है। मैं यहां ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके नीचे सिर्फ वही बैठेगा, नबी उम्मी होगा, मक्का वालों की तरफ नबी बन के आएगा, अल हाशमी, हाशमी खानदान से, अल अरबी, अल मक्की, अल मदनी। ये तारीफें ईसा बोल रहे हैं। साहिबुल लिवाइल हमदे, वो आने वाला इस शान का मालिक है कि क़यामत के मैदान में हमद का झंडा भी उसी के हाथ में होगा। साहिबुल हौज़ व शफा, वो आने वाला इस शान का मालिक है कि क़यामत के मैदान में प्यासों को हौज़ कौसर का मालिक वही होगा पिलाने वाला। व शफा, जिस दिन किसी की जरूरत न होगी रब की बारगाह में शफात करने वाला वही होगा। साहिबुल कदीब व नाका, साहिबुल ताज वल हरावा, साहिबुल कारिउल जन्ना, साहिबुल कौले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं तर्जमा करूंगा तो मेरी बात रह जाएगी, तर्जमा सारे लोग, ये ईसा अलैहिस्सलाम की शान। अब वो उन्होंने बयान कर दिया, कहने लगा ये नबी हैं। हुजूर के सामने खड़ा होकर कहता है हो व नबीयुन व आखिरुल अंबिया, ये नबी हैं और सारे नबियों के आखिरी नबी हैं। ऐलान कर रहा है ये आखिरी नबी हैं, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मगर तू इनकी हिफाजत करना, यहूदी इनके दुश्मन है। ये बात कह दी। एक बात मैसरा ने क्या देखी थी, बादलों को साया करते हुए। दूसरी बात मैसरा ने क्या देखी, यहां नस्तूरा रहब का बयान। अब यहां से चले गए, शाम में जाके जब कपड़ों के थान खोले, लोग गाहक बन के आए, अब बेचना है सामान तिजारत। हुजूर के पास गाहक आ रहे थे, आका उसको बेच रहे थे, तिजारत हो रही है। एक गाहक आके खड़ा हुआ, उसने सौदा किया, आपने कीमत बताई, उसने पूछा ये किस तरह का कपड़ा है, पूछी, बात हुई। बातें करते करते जब उसने हुजूर के चेहरे की तरफ देखा, कुछ जानने वाला बंदा था, वो कुछ जानने वाला था, देख के पूछने लगा, अपनी तरफ से उसने बात की, कहने लगा ये जो कुछ तुम कह रहे हो, अहलिफ बिल्लात वल उज़्ज़ा,
لات اور عزا جو دو بت ہیں مکے کے، ان کی قسم کھا کر بتا کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ حضور سے اس نے کہا احلف باللات والعزا، لات اور عزا کی قسم کھا، قسم کھا کر بتا۔ سرکار نے فرمایا ما احلف باللات والعزا، او میں ان دونوں کی قسمیں نہیں کھاتا، وانی لامر فاعرض عنہما، میں تو کبھی ان کے پاس سے بھی گزروں تو منہ پھیر لیتا ہوں، تو دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں ان کی قسم کیسے کھاؤں گا۔ جب اس نے حضور کا انداز دیکھا کہ یہ لات اور عزا سے تو نفرت کر رہے ہیں، بندے نے سودا چھوڑا، میسرہ کو بلایا، ادھر آ، ھذا واللہ نبی ھذہ الامہ، اللہ کی قسم یہ اس امت کا نبی بن کے آیا ہے۔ تاجدہ احبارنا منعوتا عند کتبہم، ہمارے عالموں نے کتابوں میں جس کا نقشہ پڑا ہے یہ وہی محمد ہے۔ اب یہ بات میسرہ کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور یہ بات ہے تیسری۔ چوتھی بات وہ ہے، میسرہ سفر سے واپس آئے، واپسی پہ ایک مقام مر الزہران، مکے سے تھوڑے فاصلے پہ آیا مقام، میسرہ نے کہا وہاں کھڑے ہو کر، اس نے کہا محمد میں ایک بات تجھے بتانا چاہتا ہوں، بات یہ ہے مجھے 40 سال ہو گئے ہیں خدیجہ کا سامان بیچتے ہوئے، میری مالکہ ہے خدیجہ، 40 سال سے میں تجارت کرتا ہوں، سامان بیچتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ما رأیت ربحا قط اکثر من ھذا الربح علی وجہ کا، اللہ کی قسم جو آج آپ کے چہرے کی برکت سے نفع ہوا ہے کبھی ایسا نفع ہوا ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ آگے جائیں، یہاں رواج یہ ہے جو جا کے خوشخبری سنائے اسے انعام ملتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ خبر میں نہ خدیجہ کو سناؤں، آپ سنائیں اور آپ وہاں سے انعام لیں۔ نہیں جانتا تھا یہ جس کے ساتھ چل رہا ہوں یہ انعام لینے والا نہیں، انعام دینے والا ہے۔ کہا حضور جائیں، سرکار وہاں پہنچے، اب جو منظر ہوا ہے آگے، حضرت خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی ہیں، اونٹ ان کو ایک منظر نظر آیا ہے، میں وہ منظر کیسے بیان کروں کہ وقت کی سوئیاں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ ایک منظر نظر آیا کہ اونٹنی پر سوار کوئی آ رہا ہے، دور سے نظر آ رہے تھے، اونٹنی پر سوار نظر آ رہا ہے کوئی، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ قُبَّةٌ مِّن یاقوت احمر، اس کے سر پر سرخ یاقوت کا گنبد نما تاج پہنا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد پرندے ہیں، عزت طیور حولہ یحفونہ بأجنحتہم ویرفعونہ، پرندے اپنے پروں سے اسے ہوا دے رہے ہیں۔ وَعَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ شَاهِرُ سَيْفًا وَعَلَىٰ يَسَارِهِ مَلَكٌ شَاهِرُ سَيْفًا، ایک فرشتہ دائیں طرف تلوار لیے کھڑا ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف تلوار لیے کھڑا ہے، وَالْغَمَامَةُ فَوْقَهُ، اور ان کے اوپر بادل ہے جو سایہ کرتا آ رہا ہے۔ یہ منظر سیدہ خدیجہ نے دیکھا، اونٹنی سوار قریب آیا، مکان کے سائے میں آیا، نظر سے غائب ہوا، سیدہ خدیجہ دوڑ کے آئیں، دروازہ کھولا، دیکھا تو اونٹنی سے محمد اتر رہے تھے، ششتر رہ گئیں، معاملات بدل گئے۔ حضور آئے، آ کے سلام کیا، کہنے لگے میں آپ کو بتانے آیا ہوں بڑا نفع ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ پوچھنے لگی یہ بتائیں میسرہ کہاں ہے؟ فرمایا میسرہ پیچھے ہے۔ آپ فرمانے لگی دوڑ کے جائیں آپ جلدی سے، اور میسرہ کو جلدی سے بلا کے لائیں۔ بے قراریاں بڑھ گئی تھی سیدہ خدیجہ کی، جو منظر انہوں نے دیکھا تھا، جو باتیں زندگی پر سنی تھی، آج ان کی تصدیق کا وقت آ گیا تھا۔ دوڑ کے جائیں، جلدی سے بلا کے لائیں۔ سرکار واپس گئے، میسرہ کو بلا کے لائے، ایک سوال کیا، نہیں پوچھا میرا مال کیسے بکا، کیا ہوا، نہیں پوچھا، میسرہ سے پوچھا مجھے ایک ایک بات بتا، قلیلہ و کثیرہ، چھوڑنا کوئی بات نہ، تو نے جو محمد کا حال دیکھا ہے بتاتا چلا جا۔ اب میسرہ ساری باتیں بتاتا ہے، ساری نعتیں سناتا ہے، رستے کے 4 مقامات بتاتا ہے۔ اب سارے مقام جب سنے، حضرت خدیجہ نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ حُرًّا، اور تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی ہے، جا آج سے تو آزاد ہو گیا۔ وَأَوْلَادُكَ أَحْرَارٌ، تیری اولاد بھی آزاد ہو گئی، اور میرے مال میں سے 10,000 درہم لے جا، آج سے تو میرا غلام نہیں رہے گا، تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنا دی۔ میسرہ کو ادھر بھیجا، سرکار کو کہنے لگی حضرت خدیجہ آپ جائیں، اپنے چچا ابو طالب کو میرے پاس بھیجے، کل وہ میرے پاس آئیں۔ حضور چلے گئے، میں بات کو بڑی جلدی کر رہا ہوں، حضور چلے گئے، آپ ابو طالب کے پاس گھر پہنچے، پیچھے سے نفیسہ اپنی کنیز کو دوڑا دیا، جا کے محمد عربی کو کہا مجھ سے شادی کر لیں گے، مجھ سے شادی کر لیں گے، میں پیغام دے رہی ہوں مجھ سے شادی کر لیں گے۔ یہ نفیسہ کو ادھر بھیجا، خود گئی ورقہ بن نوفل کے پاس،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ورقہ کو جا کے کہا میں نے میسرہ کو محمد کے ساتھ بھیجا تھا، یہ باتیں بتائی ہیں۔ ورقہ کسی اور حال میں بیٹھا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا اور اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگا لائن کانا ھذا حقا یا خدیجہ، خدیجہ اگر جو باتیں تو نے مجھے سنائی ہیں واقعی میسرہ نے ایسا ہی دیکھا ہے، ایسا ہی دیکھا ہے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اس امت کا نبی بن کے آیا ہے۔ برائے رسالت شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت۔ اب بتاؤ نا ذرا، سیدہ خدیجہ کو کوئی شک رہ گیا تھا سرکار میں؟ شادی کی ہے اپنی مرضی سے، خود پیغام دے کے، اور پھر زندگی بھر اب وقت کا دامن ختم نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا جانثاریوں کے مظاہرے کیے ہیں سیدہ خدیجہ نے۔ زندگی حضور کی ساری زندگی، حضرت خدیجہ کے بعد والی بھی، سرکار یاد کرتے رہے سیدہ خدیجہ کو، ہر لمحہ یاد کرتے رہے۔ جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے پہلے گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے، بعد میں اپنے گھر میں آتا۔ اتنا یاد کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا مجھے خدیجہ پر رشک آتا رہا۔ حضور سے کہتی رہی کیا اور کوئی عورت نہیں دنیا میں؟ سرکار فرماتے نہیں، مجھے اللہ نے اس سے بہتر کوئی بیوی عطا نہیں کی، اس نے میرا ساتھ دیا ہے، اس نے مجھے جان ساری۔ اور جس روایت کہتی ہے حضرت خدیجہ زمین پر پہلے، شادی سے پہلے زمین پر پاؤں نہیں رکھا کرتی تھیں، ان کے راستے میں تکیے رکھا جاتے تھے، کنیزیں تکیے رکھا کرتی تھیں اور ان کے اوپر پاؤں رکھ کے چلا کرتی تھی۔ اور جس نے تکیوں سے نیچے کبھی قدم نہیں رکھا تھا غار حرا کے پتھریلی زمین پہ چڑھتی رہی ہے وہ، کس لیے کہ محمد عربی وہاں تشریف فرما ہے۔ وہ خدیجہ، یہ وفا ہے جو حضور کے ساتھ نبھائی ہے سیدہ خدیجہ نے، یہ سودا سارا وفا کا سودا ہے۔ یہی گلہ ہے جو ہم سے رب کرتا ہے، یہی گلہ ہے جو بندوں کو ہے۔ ایک اتنی ہی سی بات تھی، علامہ اقبال نے جو اپنا شکوہ لکھا ہے اس میں یہی تو اللہ سے کہا تھا، پروردگارا تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم وفادار نہیں ہیں۔ یہ بات جو علامہ نے کہی وہ کیا خوبصورت انداز میں، بڑے انداز میں وہ کہتے ہیں صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ کیا کہتے، امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہے، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بجلیاں ہم پہ گرا دیتا ہے، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، سلاح روے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب۔ پروردگارا تو وہ کر سکتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا، تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ ہم تیرے نام پہ مر رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، بتا کیا نہیں کیا ہم نے؟ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے ہی تو سارا کچھ کیا ہے۔ پھر پروردگار عالم کیا جواب دیتا ہے؟ جواب شکوہ میں علامہ اقبال خود جواب دیتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ اور تو اپنے باپ داداؤں کی بات سنا رہا ہے، تو اپنی کر، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان باری ہے، اور تو روزے رمضان کے رکھنے پڑ جائے تیرے لیے مصیبت بن جاتی ہے، تیرے لیے یہ مصیبت ہے۔ تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، اسے وفا کہتے ہیں جو تو کر رہا ہے،
यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ तो मुसलमान भी हो। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी एक, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? ये है तो कहानियां सुना रहा है। उठ उठ, अब तुझे बताऊं, फिर से अगर समझ जा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नाम मोहम्मद। खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। दश्त में, दामने कोसार में, मैदान में है, बैर में मौज किया गोश में मैदान में है, बैर में मौज किया गोश में मैदान में है। चीन के शहर मराकश के बियाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अकवाम ये नजारा अबद तक देखे, रिफत शान व रफाना लका जिक्र देखे। फिर इकबाल अपनी बात को खत्म करता है, वो कहता है अल्लाह फरमाता है छोड़ सारी बातें, सारे गिले छोड़ मुझसे, मैं तुझे एक ऐसा विर्द बताता हूं, ऐसा वजीफा बताता हूं, ऐसा अमल बताता हूं, तू करेगा सारी दुनिया पर मालिक तू ही बन जाएगा। क्या बताता है? इकबाल कहता है, रब कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कहता है दुनिया नहीं, लोहो कलम का मालिक भी फिर तू होगा अगर तूने मोहम्मद के नाम से वफा कर ली तो। सौदा सारा वो जो फरमाया करते थे ना खादिम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह गरी के रहमत करे, गल सारी सरकार दी है, गल सारी सरकार दी है, ये सारी गल सरकार की है, सारा मामला सरकार का है। क्या सुल्तान बाहू ने कहा, बिस्मिल्लाह है इसम अल्लाह दा, ए भी गहना बारा हूँ, नाल शफात सरवर आलम छोट सी आलम सारा हूँ, ते हदो बेहद दरूद नबी नू जिसदा एड पसारा। ये सारा पसारा उस नबी का है, हदो बेहद मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू, जिना मिलया नबी सुहारा हूँ। बात यहाँ खत्म हो जाती है। अल्लाह करे हमारे दिलों में, हमारे सीनों में, हमारी नस नस में, रग रग में, दिलो दिमाग में, एक एक आंख में, एक एक रोंगठे में मोहम्मद का इश्क समा जाए। इश्क मोहम्मद की ऐसी हमें आग मिल जाए, उसके सामने कुफर का, बातिल का हर तिनका जल कर राख हो जाए। जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है, ना मुंह से रसालत पे आंच नहीं आ सकती। अल्लाह ताला हमें वो वलवले दे, वो ईमान दे। मगर मैं फिर से वही कहूंगा, ये सर कुर्बान करने का मौका उन्हीं को मिलता है जो मोहम्मद के नाफरमान बन के नहीं फिरा करते, जिन्होंने पहले से अपने सर झुकाए हुए हैं ना। ये सआदतें उनके हिस्से में आती हैं, वो हैं जिनको अजमतें मिलती हैं। हुजूर के फरमा बरदार गुलाम बन के जीने में ही निजात है, कामयाबी है, और कोई हल नहीं है। सरकार की वफा ही सब कुछ है। अल्लाह ताला हमें इसी पे रखे, इसी पे मारे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।